میں آج آپ ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے جو نیب کا امینڈمنٹ قانون لے کے آئے ہیں، اور یہی قانون انہوں نے کوشش کی تھی جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن اسمبلی سے پاس کر رہے تھے، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ فیٹف سی گرے لسٹ سے نکلیں، جو ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ پہ تھے۔ تو جب ہم نے فیٹف کا قانون پاس کیا تو انہوں نے تب کوشش کی، بلیک میل کیا کہ ہم فیٹف کے لیے تب ووٹ دیں گے جب آپ ہمیں این آر او دیں گے اور یہ نیب کے اندر چینجز لے کے آئیں گے۔ تب آپ کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا، انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن نہیں پاس کی تھی، یہ باہر چلے گئے تھے۔ تو ان کے بغیر ہم نے فیٹف کی لیجسلیشن پاس کی، جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ پاکستان نکل جائے گا گرے لسٹ سے۔ تو ان کا صرف مقصد این آر او 2 تھا، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اب جو چینجز لے کے آئے ہیں، ساری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ 1200 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز کل جب یہ قانون بنے گا ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ اس ملک کا 1200 ارب روپیہ جو چوری کیا ہوا تھا ان سروں کے ناموں پہ، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اب یہ این آر او 2 مل جائے گا ان کو کل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جب کہتے کہ جی ہم بے بس ہیں، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہیں اس ملک سے، تو کیا آپ کو یہ جو 1200 ارب ہے، اس میں سے اگر آپ یہ معاف کروا رہے ہیں، سوچیں یہ اس کا 400 ارب آ جائے تو ہم پھر بجلی کی قیمت نیچے لا سکتے ہیں۔ اور پھر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے روس سے بات شروع کر دی تھی تیل کی، اگر آپ کو فکر تھی اس قوم کی اور آپ سارا وقت 3.5 سال سے مہنگائی کی بات کرتے تھے، تو اگر آپ نے مہنگائی کم کرنی تھی تو آپ نے کیوں نہیں 2 مہینے ہو گئے، کیوں نہیں آپ نے روس سے تیل کی بات کی؟ کیونکہ آپ امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ کی اجازت نہیں ملتی۔ ہم نے جب تیل سبسڈائز کیا تھا تو ہمارا پوری کوشش یہ تھی کہ اس کے بعد ہم روس سے سستا تیل لیں گے جو ہندوستان لے رہا ہے، جو سری لنکا لینے لگا ہے، جو بنگلہ دیش لینے لگا ہے۔ ہم نے بھی روس سے تیل لینا تھا، اور اس سے پھر ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں آنے دینا تھا۔ انہوں نے بجائے وہ لینے کے روس سے تیل، کیونکہ ان کے جن کے یہ غلام ہیں ان کا حکم نہیں ہے ان کو، لہٰذا عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ اصل مقصد جس کے لیے یہ آئے تھے وہ اب آپ کے سامنے آ گیا۔ این آر او انہوں نے لینا تھا، این آر او 2 اب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو دے دیا ہے، اور اس سے 1200 ارب روپیہ اس قوم کا یہ ہضم کر جائیں گے۔ پہلے سارا پیسہ ہضم کیا این آر او 1 پہ، یہ دوسرا ہے اب۔ اور پھر جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں، اب مجھے خوف ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے جدھر سری لنکا پہنچ گیا ہے۔ اور مجھے خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح یہ ہماری اب ریمیٹنسز گر رہی ہیں، ہماری 10% ایکسپورٹس گری ہیں پچھلے مہینے، جس طرح یہ ٹرینڈ جا رہی ہے، ہمیں خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے کہ ہم اپنا، جس طرح سری لنکا اب تیل نہیں خرید سکتا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے، جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تھا تو ڈالر 178 روپے کا تھا، آج وہ 208 روپے پہ پہنچ گیا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف اب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ یہ کسی طرح امریکنوں کے پاس اب جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے۔ مفتاح اسماعیل پہنچ گیا امریکن ایمبیسڈر کے پاس، اور اس نے کہا کہ جی ہماری مدد کریں، کسی طرح ہمیں کوئی ریلیف دلوا دیں۔ تو مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو امریکن ہیں ان کی ایک بڑی ان کی فلسفی ہے، وہ یہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ، کوئی چیز مفت نہیں ملتی، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ تو جو وہ قیمت آپ سے وصول کریں گے وہ ہمیں خدشہ ہے، وہ ہماری ساورنٹی کی قیمت ہوگی، وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لی جائے گی۔ اور اس قیمت، وہ جو قیمت ہے، وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تیار ہو گئے وہ قیمت دینے کے لیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہندوستان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، ہم بھی اچھے رکھنے چاہتے تھے ہندوستان سے تعلقات۔ لیکن جب انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لی، جب انہوں نے جو کشمیریوں کو وہ جو آرٹیکل ان کا 360 جو بھی آرٹیکل تھا وہ ختم کیا، جب انہوں نے ان کا سٹیٹس لیا
وہ یاد رکھیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی, انٹرنیشنل لا توڑا, تو تب ہم نے ان سے رشتہ توڑا. ہم نے بھی کوشش کی تب اس سے پہلے دوستی کی. تو اگر آج یہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں یہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ساری ان کی قربانیوں کی قبروں کے اوپر یہ کریں گے. اور دوسری چیز, ایک اور ان کا مانڈوی والا, اس کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ اسرائیل سے کیوں نہیں, ہمیں اپنے مفادات کا سوچنا چاہیے. یہ بھی اسی ایجنڈا کا حصہ ہے جس سے یہ رجیم چینج کی گئی تھی. وہ یہی ہے کہ آپ اس ایجنڈے پہ چلیں جو ہندوستان, اسرائیل اور جو امریکہ چاہتا ہے, اور وہ ایجنڈا وہ ہے جو ہماری سوورنٹی, ہماری آزادی کے خلاف ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری جدوجہد تھی پاکستان کی, جو ہمارے لیڈر قائد اعظم نے جو اس ملک کو بنانے کی, وہ کیوں بنایا تھا, ہم کیوں آزاد ہوئے تھے. تو اگر یہی کرنا ہے کہ جا کے اپنی ساری نظریے کو, اس سب کو دفن کرنا ہے, اس لیے کہ یہاں ملک کے اوپر وہ چور اور ڈاکو آ گئے ہیں جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. جب چوری کرتے ہیں باہر پیسہ لے جاتے ہیں اور پھر پریشر ڈال کے NRO لے لیتے ہیں. یہ لوگ جب تک ہیں, میں آج اب سارے پاکستانیوں کا آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ لوگ اس ملک کے اوپر مسلط رہے, یہ صرف تب رہیں گے کہ اس ملک کے سارے اداروں کو دفن کریں گے, اس ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو دفن کریں گے. نیب تو ہوگی دفن, FIO ہوگی دفن, سرکاری نوکروں کو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے بھرتیاں چینج کی ہیں, میرٹ ختم ہو گئی. جو انہوں نے پولیس کا استعمال کیا آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے پولیس سے ظلم کروایا, جس طرح کی FIRs کٹوائی, ہمارے اوپر بلاسفمی کے کیس کر دیے. کبھی ریاست اپنی شہریوں پہ بلاسفمی کا کیس نہیں کرتی, یہ انہوں نے کر دیا. اب 8 FIR میرے اوپر ہیں, ہمارے سارے لوگوں کے اوپر ہے. نوم چومسکی جو دنیا کے بڑے انٹلیکچول سمجھے جاتے ہیں, ان کا آج پڑھ لیں سٹیٹمنٹ. انہوں نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی, آپ جمہوریت تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کی, اور یہ رہ گئے تو یہ جمہوریت, ایک جمہوریت کا جتنا بھی جس کے اوپر جمہوریت کھڑی ہوئی ہے سب ختم کریں گے. یہ جو جس طرف جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے. پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہیں, ابھی سے ہی میچ فکس کرنے کی ساری تیاریاں ہیں, ہمیں ساری خبریں آ رہی ہیں. پولیس کا جو استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں. ابھی ہمارا کل ایک ہمارے جو الیکشن لڑ رہا تھا اس کے بیٹے کو گولی لگی, وہ آج ہاسپٹل میں ہے, اور اس کے سارے گھر والوں کے اوپر FIRs کاٹ دی. تو یہ ہمیشہ یہ جب ایک کرپٹ ٹولے کو اوپر بٹھائیں گے, جو کہ 30 سال سے یہ دونوں خاندان اس ملک پہ ہیں, انہوں نے ہمیشہ جو پہلے کرتے ہیں وہی کرنا ہے اب. تو جمہوریت سب سے پہلے اس کا نقصان ہوگا. انہوں نے اخبار والوں کے, صحافیوں کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے, یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. جس طرح انہوں نے اینکرز کے اوپر FIRs کاٹی ہوئی ہیں, اور ان چیزوں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے. تو جو یہ راستہ پکڑا ہوا ہے, میں آج آخر میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ صرف ایک طرح یہ اس ملک کے اوپر مسلط رہیں گے, اور وہ خوف طاری کر کے. یہ جو خوف ہے یہ ایک سب سے بڑا بت ہے. میں بار بار اپنی قوم کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ جو ایک خوف کا بت ہے, یہ اس طرح کے لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں, جن کی ہمیں ساری تاریخ پتہ ہے, باہر بیٹھے ہوئے ان کے لیڈرز, پیسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ان ملکوں سے ہی کنٹرول ہو رہے ہیں. اس ملک کی نہ انہوں نے آزادی رہنے دی ہے, نہ انہوں نے ادارے چلنے دینے ہیں, نہ انہوں نے جمہوریت چلنے دینی ہے. انہوں نے جتنی دیر یہ آئیں گے اس ملک کو مزید اور نقصان پہنچائیں گے, صرف اپنے آپ کو اوپر مسلط کرنے کے لیے. لہٰذا ہم سب نے مل کے, ساری قوم نے مل کے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. میں آپ کو کال دوں گا. ہم نے مسلسل جو ہمارا حق ہے, ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج, وہ ہم کریں گے, اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, الیکشنز نہیں, صاف اور شفاف الیکشنز. صاف اور شفاف الیکشنز اگر نہ ہوئے, مزید اور انتشار ہوگا.
جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں جو پنجاب کے بائی الیکشنز میں میچ فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو ملوث ہیں اس میں، اگر اس طرح کے الیکشنز کروائے، اس سے ملک مزید اور انتشار کی طرف جائے گا، حالات اور بگڑیں گے، سیاست کے اندر غیر یقینی فضا بڑھتی جائے گی، وہ معیشت کو افیکٹ کرے گی۔ صرف راستہ ایک ہی ہے صاف اور شفاف الیکشن کا، اور وہ ہم سب نے مل کے اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ پاکستان